وَأَسْأَلُكَ فِي الْقَصْدِ وَأَسْأَلُكَ الْقَصْدَ فِي الْفَقْرِ وَالْغِنَى، اور پروردگار میں تجھ سے میانہ روی کا سوال کرتا ہوں۔ اسلام کا مزاج کیا ہے؟ اعتدال۔ یعنی اگر یہ کہا جائے ایک مزاج ہوتا ہے ہر بندے کا، کسی بندے کا مزاج سیاست ہے تو وہ جنازے میں بھی جائے گا تو سیاست ضرور کرے گا، شادی میں جائے گا تو سیاست کو نہیں بھولے گا۔ ایک بندے کا مزاج طلب علم ہے، وہ جاہل لوگوں کے پاس بھی بیٹھے گا تو کوئی سیکھے گا، مزاج ہوتا ہے نا۔ تو دین کا مزاج اعتدال ہے، کیونکہ افراط اور تفریط میں دونوں میں بندہ اپنے نفس کی پیروی کر رہا ہوتا ہے، حق کی پیروی نہیں کر رہا ہوتا۔ یہاں تک کہ جن بندوں نے عبادت میں افراط کیا انہوں نے بھی اپنے نفس کی پیروی کی ہے، اللہ کی بندگی نہیں کی۔ جن لوگوں نے روزہ اتنا لیٹ کھولا، ایک آدھا گھنٹہ پونا گھنٹہ، اپنے نفس کی وہ دراصل پیروی کر رہے تھے، جبکہ عبادت جو ہے وہ اللہ کا حکم ماننا ہے۔ اللہ فرمائے کہ روزہ رکھ لو تو رکھنا عبادت ہے، اللہ فرمائے کھول لو تو کھولنا عبادت ہے۔ تو افراط اور تفریط دونوں میں بندہ اپنے نفس کی پیروی کر رہا ہوتا ہے، جبکہ اعتدال میں اپنے مولا کی حضور جھکا ہوا ہوتا ہے۔ اس لیے رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا خیر الامور اوسطها، بہترین کام جو ہیں وہ درمیانے کام ہیں۔ ہر جگہ یعنی نہ اتنی عبادت کرو کہ اپنے بچوں کے، گھر والوں کے، لوگوں کے حقوق ادا نہ کرو، نہ اس قدر دنیا کمانے میں لگ جاؤ کہ اللہ کی بندگی کو بھول جاؤ، نہ لوگوں کی محبت میں اتنے آگے چلے جاؤ کہ خدا کی محبت کو پیچھے کر دو، اور نہ ہی لوگوں کے ساتھ ایسا معاملہ کرو کہ ان سے نفرت کرتے رہو۔ اعتدال جو کسی کا مقام ہے اسی مقام پر اس کو رکھنا، یہ دین کا مزاج ہے۔ ہر چیز کی بہتات میں نقصان بہت ہے، کثرت جو ہوتی ہے کسی بھی چیز کی وہ نقصان دیتی ہے۔ تو دعا کیا مانگتے تھے سرکار؟ وَأَسْأَلُكَ الْقَصْدَ فِي الْفَقْرِ وَالْغِنَى، میرے مالک مجھ پر غربت ہو یا امیری ہو لیکن میں راہ اعتدال کبھی نہ چھوڑوں، میں درمیانی راستہ کبھی نہ چھوڑوں۔